अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंटिया मैटर्स और मैं साद महमूद। नाज़रीन, 15 मार्च 2023 को फेडरल शरीयत कोर्ट में जो हमारी पिटिशन है ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़, उस पर समाअत हुई। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जो पिटिशनर्स हैं उनके रिबटल्स शुरू हो चुके हैं और हमारे चंद दोस्तों ने रिबटल्स अपने कंप्लीट भी कर लिए हैं। जो हेयरिंग 15 तारीख को हुई, उस हेयरिंग पर मेरी बारी थी रिबटल की, और जिन रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स पे मैंने फोकस किया, जिनके आर्ग्यूमेंट्स का जवाब मैंने दिया अपने रिबटल में, वो थे शेर खान साहब, जो कि एक एनजीओ में काम करते हैं, डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं, और उस एनजीओ का नाम है ट्रांसजेंडर राइट्स कंसल्टेंट। इसके अलावा जो दूसरे रिस्पोंडेंट हैं जिन पर मैंने फोकस किया, जिनके आर्ग्यूमेंट्स का मैंने जवाब दिया, वो हैं फ़रतुल्लाह बाबर साहब, जो कि एक सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं और अदालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग में मैं शेर खान साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं कोर्ट में, उन पर जो मैंने तनकीद की है वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मैं कुछ और कमेंट्स भी करूँगा जो कि ज़ाहिर बात है कोर्ट में नहीं किए जा सकते। इसकी वजह ये है कि टाइम की लिमिटेशंस होती हैं और हर बात पे कमेंट नहीं किया जा सकता, बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। लेकिन कुछ और चीज़ें जो मेरे जहन में आईं अपने रिबटल के बाद, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं रिस्पोंडेंट्स की प्रेजेंटेशंस जो है वो सुन रहा था, तो एक बात बहुत वाज़ेह हो गई थी मेरे पे, वो ये कि रिस्पोंडेंट्स ने जो है मेरे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पढ़े ही नहीं, या अगर पढ़े हैं तो उनको गौर से नहीं पढ़ा, क्योंकि जिन नुकात का मैं पहले ही से रद्द कर चुका था वो उन्हीं नुकात को इस्तेमाल कर रहे थे अदालत में। तो उन नुकात पर तो मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा इन वीलॉग में। हाँ, जहाँ पर मुझे लगेगा कि वो जो गलती कर रहे हैं वो बहुत बुनियादी गलती है, तो मैं ज़रूर अपने कमेंट्स जो हैं वो शेयर करूँगा आपके साथ, और मैंने अदालत में भी जो है इन गलतियों की निशानदेही की है। इसके अलावा जो उन्होंने नुकात उठाए हैं, जो और वो ऐसे नुक्ते हैं जो अक्सर मीडिया पर भी जो है जिनके बारे में हम सुनते हैं, तो उन पर जो है मैं ज़रूर तनकीद करूँगा, और मैंने की है और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, पहला जो आर्ग्यूमेंट जिस पे मैं तनकीद करूँगा शेर खान साहब का, वो ये है कि जो सिनफी शनाख्त है, जेंडर आइडेंटिटी, उनके मुताबिक जो है वो एक हकीकत है। अब इस लफ्ज़ हकीकत से क्या मुराद है, इससे पहले कि मैं बात करूं और इस पर और जो है उनकी जो जस्टिफिकेशन है आपके सामने रखूं और फिर उसका रद्द करूं, मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगा उनकी प्रेजेंटेशन से कि वो इस मुगालते का शिकार हैं कि हम पिटिशनर्स का नुक्ता नज़र है कि जो लोग ट्रांसजेंडर हैं, जब वो इस कन्फ्लिक्ट को रिपोर्ट करते हैं, जो कन्फ्लिक्ट वो महसूस करते हैं अपनी सिनफी शनाख्त और पैदाशी जिन्स में, तो वो झूठ बोल रहे होते हैं। यानी शेर खान साहब ये समझते हैं कि हमारा ये मानना है कि ये जब वो इस कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स, तो वो झूठ बोल रहे होते हैं। मैंने अदालत में इस गलत फहमी का जो है इजाला किया और ये बताया कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बाज़ जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो जेन्युइन कन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, और वो जब बात कह रहे होते हैं तो या अपना कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो सच बोल रहे होते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है जिसका मैं जो है अदालत में तो जिक्र नहीं कर पाया, लेकिन आपके साथ करूँगा, वो ये कि मैंने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट्स में, और मुझे यकीन है कि बाकी पिटिशनर्स ने भी इस पर बात की होगी, कि अगर कोई झूठ बोल रहा है यानी वो इस कन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं है, तो फिर हमें कैसे मालूम होगा कि शख्स झूठ बोल रहा है। ये एक बहुत बुनियादी नुक्ता है जिसे मैंने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट में कहा है कि द अनवेरीफाइबिलिटी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, कि हमें जो है कोई अगर झूठ बोल रहा हो, क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी और ट्रांसजेंडरिज्म की बुनियादी प्रेमिस ये है कि अगर कोई सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहा है तो हमें उसकी बात का एतबार करना है। अगर आप इधर से शुरू करेंगे तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि जो कुछ कोई भी कहे अपने बारे में कि वो क्या सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहा है, आपको उसे मानना ही पड़ेगा। तो आइए अब हम उनके पहले आर्ग्यूमेंट की तरफ चलते हैं। वो जेंडर आइडेंटिटी की रियलिटी के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया, और वो ये कहते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी रियल है, और रियल से मुराद उनकी ये है कि जेंडर आइडेंटिटी की, सिनफी शनाख्त की बायोलॉजिकल बेसिस है, यानी एक फाउंडेशंस हैं और वो बायोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, जेनेटिक लेवल पर जो है इसकी फाउंडेशंस हैं। और इसके सबूत में उन्होंने एक पेपर भी साइट किया जो नेचर में भी पब्लिश हुआ है,
اور اس کا ٹائٹل ہے The Use of Whole Exome Sequencing in a Cohort of Transgender Individuals to Identify Rare Genetic Variants. ناظرین بیسکلی یہ پیپر بات کرتا ہے کہ جو جنڈر ڈسفوریا کے کوزز ہیں جینیٹک لیول پہ، یہ ان کے حوالے سے پیپر ہے، اور اصل میں مجھے مسئلہ اس پیپر کے جو ہے نتیجے سے بالکل بھی نہیں ہے. مجھے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو تاثر پیش کیا گیا عدالت میں اس پیپر کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ شاید کوئی ڈسکوری ہو گئی ہے، ہمیں حتمی طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ جینیٹک لیول پہ کیا کوزز ہیں جنڈر ڈسفوریا کے. لیکن اگر اس پیپر کو پڑھیں، اور میں نے اس کے ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ پڑھا عدالت میں، تو اس سے واضح ہوا کہ آتھرز نے کچھ پاسبلٹیز کا ذکر کیا ہے. ابھی کوئی حتمی بات سامنے نہیں ہے. میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے In summary, our study has identified genetic variants in 19 candidate genes that may be involved in pathways of gender development in the brain. اس کے علاوہ یہ آتھرز اپنی اسٹڈی کی لمیٹیشنز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ a primary limitation of the study was that it included only 30 subjects, though this does constitute a larger sample size than the majority of prior studies utilizing WES to study gender dysphoria. It is for that reason that we consider the above findings to be preliminary in nature. بات بہت واضح ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا گیا کہ کوئی ڈسکوری ہو گئی ہے اور ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل گیا ہے کہ کون سی ویریشنس ہیں، کون سی میوٹیشنس ہیں جینز میں جو جنڈر ڈسفوریا کوز کرتی ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہمیں حتمی طور پر جو ہے وہ پتہ نہیں چلا. یہ جو تاثر دیا گیا کہ ہمیں حتمی طور پہ پتہ چل گیا، یہ بالکل غلط تھا. اور میں نے یہی عدالت میں کہا کہ آتھرز کو ان کے نقطہ نظر کو مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے شیر خان صاحب کی طرف سے. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو ہے پیپر کا تو صرف حوالہ ہی دیا تھا اور ایک پاپولر آرٹیکل سائٹ کر دیا تھا. ظاہری بات ہے پاپولر آرٹیکل جو ہیں سائنٹیفکلی ایگزیکٹ نہیں ہوتے. بعض دفعہ وہ کیونکہ پاپولر میڈیا کا حصہ ہوتا ہے تو ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ایسا میسج دیا جاتا ہے یا ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس طرح کی ٹیکنیکل ڈیبیٹ میں پاپولر آرٹیکلز کا سہارا لینا ایک ٹیکنیکل پیپر کی تشریح کے لیے کوئی زیادہ معقول بات نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے تھے اپنے آرگومنٹس کے حوالے سے، ان میں انہوں نے جو ہے ایک ڈاکیومنٹ سبمٹ کیا تھا آنسر ٹو یور کویسچنس اباؤٹ ٹرانسجینڈر پیپل، جینڈر آئیڈینٹی اینڈ جینڈر ایکسپریشن. اور یہ کیونکہ سوال جواب ہیں تو اس کے اسی طرح جہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ وائی آر سم پیپل ٹرانسجینڈر، اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے دیر از نو سنگل ایکسپلینیشن فار وائی سم پیپل آر ٹرانسجینڈر. دا ڈائیورسٹی آف ٹرانسجینڈر expression and experiences argues against any simple or unitary explanation. Many experts believe that biological factors such as genetic influences and prenatal hormone levels, early experiences and experiences later in adolescence or adulthood may all contribute to the development of transgender identities. بات بہت واضح ہے کہ کوئی حتمی کوزز ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، صرف چند پاسبلٹیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ان کو لگتا ہے آتھرز کو کہ یہ پاسبلٹیز جو ہیں وہ کو ریلیٹ کر رہی ہیں. تو یہ تو ظاہری بات ہے آئندہ آنے والوں دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کے کون سے جینیٹک کوزز ہیں. اور ابھی اگر آپ لیٹسٹ پیپرز پڑھیں 2022 کے 23 کے، تو وہاں پر اکثر و بیشتر یہی کہا جاتا ہے کہ ابھی اور ریسرچ کی ضرورت ہے. خیر میں تو یہ ثابت کر رہا تھا کہ انہوں نے جو آتھرز کو بہت غلط ریپرزینٹ کیا ہے. ناظرین چلیں بحث کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہی میں نے عدالت میں کیا، میں نے یہ فرض کر لیا کہ ہمیں جو ہے ایگزیکٹ بایولوجیکل کوزز کا علم ہے جنڈر ڈسفوریا کے. اب یہاں پر میں نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ وہ عقائد جو ان کوزز کی وجہ سے پروڈیوس ہوں گے انسان کے دماغ میں جب کہ وہ جنڈر ڈسفوریا کا یا ٹرانسجنڈرزم کا شکار ہو، کیا وہ عقائد ٹھیک ہوں گے؟ کیا وہ عقائد غلط ہوں گے؟ کیا ان عقائد پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور اپنی بات کو اور واضح کرنے کے لیے میں نے یہ پہلے یہ کہا کہ اگر اس کا جواب کوئی شخص اتہام ہے یا کوئی اور شخص ہے جو کہتا ہے کہ ان سوالات کا جواب ہے نہ،
تو دونوں اشخاص جو ہیں وہ جینیٹک فیلسی کا شکار ہیں۔ جینیٹک فیلسی کا تعلق جو ہے انفارمل لاجک سے ہے، یہ ایک منطقی غلطی ہے، اور انسان اس منطقی غلطی کا اس وقت شکار ہوتا ہے جب وہ کسی دلیل یا عقیدے کے ماخذ کی بنیاد پر اس دلیل یا عقیدے پر صحیح یا غلط ہونے کا حکم لگا بیٹھتا ہے۔ اور میں نے یہ مثال پیش کی عدالت میں کہ فرض کیجئے میرا ایک دوست ہے جو مجھ سے کہتا ہے کہ سعد، آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر آپ جو ہے کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو آپ جو ہے بت کی پوجا کر رہے ہوتے، کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہوتے۔ اب اگر میں اپنے دوست کی بات مان لوں کہ واقعی میں صرف یہی ایک ریزن ہے میرے مسلمان ہونے کی، تو جو کچھ میرے دوست نے کہا اس سے تو بات یہ واضح ہوتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے اس عقیدے کا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے وجود کیا ہے، یہ وجود میں آیا کیسے۔ جو میرے دوست نے بات کی ہے اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا میرا عقیدہ غلط ہے، یا یہ بات یہ بھی ثابت نہیں کرتی یا یہ بھی ہمیں نہیں بتاتی کہ آیا مجھے اس عقیدے پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہمیں ٹرانسجنڈرزم کے، جینڈر ڈسفوریا کے بایولوجیکل کوزز مل بھی جائیں تو ان بایولوجیکل کوزز سے صرف یہی بات سامنے آئے گی کہ یہ عقائد پروڈیوس کیسے ہوتے ہیں، یہ عقائد انسان کے ذہن میں وجود میں کیسے آتے ہیں۔ یہ کوزز ہمیں قطعاً یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ عقائد ٹھیک ہیں یا یہ عقائد غلط ہیں، یا لوگوں کو ان عقائد پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد عدالت میں میں نے شیرخان صاحب کی جو دلیل ہے اس میں جو فیلسی ہے اس کو اور نکھار کے سامنے لانے کے لیے ایک مثال بھی پیش کی۔ میں نے کہا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں ایگزیکٹلی کہ اسکیزوفرینیا کے کیا بایولوجیکل کوزز ہیں، تو کیا وہ عقائد جو اسکیزوفرینک کے ذہن میں وجود میں آتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ بعض اسکیزوفرینک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، تو کیا اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ ان کا عقیدہ صحیح ہے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسکیزوفرینیا کے کیا بایولوجیکل کوزز ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، ہم اس کو قطعاً تسلیم نہیں کریں گے۔ ناظرین، دوسرا ان کا آرگیومنٹ جن پہ میں نے جو ہے وہ تنقید کی وہ یہ تھا کہ شیرخان صاحب نے کہا اپنے دلائل میں کہ ٹرانس وومن جو ہیں وہ خواتین کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی سیکشولی، لیکن جو ڈاکیومنٹ انہوں نے جمع کرایا تھا، اس ڈاکیومنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، اگر آپ دیکھیں جہاں پر جینڈر آئیڈینٹی اور سیکشل اورینٹیشن کے ریلیشن شپ پہ بات ہو رہی ہے، یہ ڈاکیومنٹ کہتا ہے کہ اے ٹرانسجینڈر وومن اور اے پرسن ہو از اسائنڈ میل ایٹ برتھ اینڈ ٹرانزیشنز to female who is attracted to other women would be identified as a lesbian or gay woman۔ بات بہت واضح ہے کہ شیرخان صاحب جو ہیں ان کو غلطی لگی ہے، اور ٹرانس وومن جو ہیں وہ وومن کی طرف اٹریکٹ ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ ٹرانسجنڈرزم کا بنیادی جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیکشل اورینٹیشن اور جینڈر آئیڈینٹی دو علیحدہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں۔ تو شیرخان صاحب کا یہ کہنا کہ ٹرانس وومن جو ہیں وہ خواتین کی طرف سیکشولی اٹریکٹ نہیں ہوتی، ٹیکنیکلی یہ غلط ہے۔ ناظرین، میں اپنے اگلے ویلاگ میں شیرخان صاحب کے کچھ اور دلائل جن پر میں تنقید کی ان کا ذکر کروں گا، اور اپنی تنقید بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔